ان انتخابات نے دو چیزوں کو واضح کر دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کی عوام کوئی بھینس بکریاں نہیں ہے جنہیں صرف ہانکنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اور دوسری یہ قیدی نمبر 804 کو اتنے ووٹ پڑے کہ رزلٹ بدلنے میں 3 دن لگ گئے۔ اگر ہم بات کریں تبدیلی کی تو انقلاب سے پہلے شعور آتا ہے، اور اسی شعور کے پیش نظر پورے پاکستان میں موجود ووٹرز نے، خاص طور پر پنجاب میں موجود لوگوں نے، جن پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ شاید پنجاب کے لوگ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیشہ انقلاب کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے۔ اگر آپ سندھ میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی ہی حکومت کرتی ہے۔ اس دفعہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل طور پر کلین سویپ کیا۔ اگر آپ کے پی کے میں دیکھیں تو وہاں مولانا فضل الرحمان یا پھر عمران خان حکومت کرتے ہیں، اس دفعہ بھی یہی حکومت رہی۔ اگر ہم اوورآل پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب نے کاکڑوں، بلوچوں، سندھیوں، پٹھانوں اور پنجاب سے گلے لگایا ہے اور تمام امیدواروں کو جتوایا ہے۔ یہ چیز کا الزام کہ شاید پنجاب ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہے اور انقلاب کی راہ میں رکاوٹ ہے، پنجاب نے اس دفعہ اس کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا۔ پاکستان میں شعور تو آ گیا، لیکن انقلاب کب آئے گا یہ ایسا سوال ہے جو ہر باشعور انسان کے ذہن میں۔ یہ تمام چیزیں اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اتحاد ہو چکا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی گورنمنٹ بنا سکے گی؟ اور کیا آزاد گروپ پھر اپنا ضمیر بیچیں گے؟ یہ تمام چیزیں جاننے سے پہلے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسٹیٹ ٹاکس۔ میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں کہ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک۔ پر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد ہو چکا ہے، اور اب اس اتحاد کے مطابق صبح کے وقت میاں محمد نواز شریف اور شام کے وقت بلاول بھٹو وزیر اعظم رہے۔ جوکس آر اپارٹ، لیکن اگر ہم حقیقی خبر پر بات کریں، اسلام آباد میں آفیشلی ایک منڈی لگ چکی ہے اور لوٹے خریدنے والا جہاز مکمل طور پر آپ کو سرگرم نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے بھی ایک کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار زیادہ تر ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم فریکشن فگر پر بات کریں تو پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نواز کی 132 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو 53 اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو لگ بھگ 93 سیٹس پر برتری حاصل ہے۔ اس برتری کے مطابق مسلم لیگ نواز پنجاب میں اپنی گورنمنٹ بنائے گی، لیکن یہ کہانی ابھی یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ 43 سے زائد ایسے حلقے ہیں جہاں سے ووٹرز نے دوبارہ گنتی اور پھر ہائی کورٹ میں ان کے ریزلٹس کو چیلنج کیا ہے، کیونکہ فارم 45 اور 47 کے درمیان بہت زیادہ تصادم ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ الیکشن ڈیلے کیوں ہوا تو ہمیں اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا کہ الیکشن ڈیلے کرنے کی وجوہات کیا تھی۔ سب سے پہلے تو الیکشن والے دن 8300 پر میسج ہو ہی نہیں رہا تھا، جس سے ووٹر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن کے مطابق انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے ریزلٹس کو کمپائل کرنے میں بہت مشکل ہوئی۔ ریزلٹ کمپائل کرنے میں اتنی مشکل ہوئی کہ 3 دن لگ گئے۔ تمام چیزوں کو سم کر کے اگر ہم اصل وجہ دیکھیں تو سکندر صاحب جو کہ چیف الیکشن کمیشن بھی ہیں، وہ ایک پارٹی بن چکے ہیں الیکشن میں اور وہ مکمل طور پر ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر ہم الیکشن سے پہلے کی بات کریں تو ریٹرننگ آفیسرز نے کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں
جو ان کے امیدوار تھے ان کے الیکشن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے، اور اتنی بڑی تعداد میں آج تک پاکستان میں کوئی کاغذات نامزدگی مسترد نہیں ہوئے۔ سو انہی ریٹرننگ آفیسر سے خیر کی امید لگا لینا بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کسی بلے کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ دیں۔ لہٰذا دھاندلی کا جو شور ہے وہ تو مچے گا اور انگلیاں بھی اٹھیں گی۔ اور اگر بات کریں آزاد امیدواروں کی تو آئین القانون کے مطابق ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، لیکن وہ امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے اور انہیں پاکستان تحریک انصاف کے بینر تلے ووٹ پڑا، اگر وہ اپنی پارٹی وفاداریاں بدلیں گے تو شاید وہ اپنے سیاسی کیریئر کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں باقی امیدواروں کی جو پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ نہیں ہے، اگر تو وہ اپنی مرضی سے کسی پارٹی کے ساتھ جانا چاہیں، یا اگر تمام امیدوار اپنا ایک سیپریٹ آزاد گروپ بنا کے قومی اسمبلی میں رہنا چاہیں تو وہ آئینی اور قانونی طور پر رہ تو سکتے ہیں، لیکن پھر ان پہ جو مخصوص نشستیں ہیں شاید ان کا حصول ان کے لیے ناممکن ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کے ساتھ زبردستی کر کے وفاداریاں بدلوائیں، کسی کو لالچ دے کر وفاداریاں بدلوائیں، تو یہ اس ووٹر کی ناکامی ہے، اس ووٹر کی بے حرمتی ہے جس نے ووٹ دے کر آپ کو اپنے حلقے سے نامزد کیا۔ اور یاد رکھیے گا کہ قدرت کا انتقام بہت شدید ہوتا ہے۔ اگر آج آپ اپنے ووٹر کی قدر نہیں کریں گے، اگر آج آپ اپنے ووٹ کو عزت نہیں دیں گے، تو شاید آنے والے الیکشن میں آپ کا کوئی سیاسی نام بھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ گوہر خان صاحب نے آج ایک کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس میجورٹی حاصل ہے اور وہ 170 سیٹس کے ساتھ سر فہرست ہیں اور وہ اپنی وفات میں حکومت بنائیں گے۔ ان کا یہ کلیم سچ ہوتا بھی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ آج جیسے تحریک انصاف کی سیٹس واپس آ رہی ہیں وہ بھی ایک بڑی خوشائند عمل ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید تحریک انصاف 54 مزید سیٹس جو ہیں وہ اسی طرح جیتے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اگر اپنی سیٹس واپس لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیٹیں ہیں وہ کم ہوں گی، اس لیے پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں جائے گی۔ سو یہ کلیم کس حد تک درست ہے اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جو حکومت ہے وہ بنا سکے گی، یہ تو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ باقی ایک خبر بڑی شدت کے ساتھ آج کل گردش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بنیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ سو جو بھی ان کا مستقبل ہو، میرے چند سوالات ان کے لیے ضرور ہیں جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کے تک پہنچا دے کہ آپ نے مشرف کے خلاف تقاریریں کی اور یوں لگا کہ آپ ایک انقلابی بن کر واپس لوٹے ہیں، لیکن آپ اپنے سٹانس سے واپس ہٹ گئے۔ آپ نے جنرل قمر باجوہ صاحب کے خلاف باتیں کی، آپ اس اپنے سٹانس سے واپس ہٹ گئے۔ اب آپ حکومت میں آئیں گے تو لوگ آپ پر سوال بھی کریں پاکستانی جمہوری نظام میں کیا آپ کے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی دلچسپ خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری کے درمیان صدر کی جو نشست ہے اس کے لیے جنگ مزید بڑھ گئی ہے، اور یہ کہنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ شاید مولانا فضل الرحمان اس دفعہ کے صدر ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان کا سارا خاندان الیکشن میں ہار گئے۔ اسی طرح بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری صاحب آصف علی زرداری کو ہی اپنا امیدوار دیکھنا چاہتے ہیں صدر کے لیے۔ سو یہ جو نمبر گیمز کا سلسلہ ہے یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے کہ ویڈیو نمبر گیمز کس طرح پوری کریں گے، کون سی پارٹی ایسی ہوگی جو حکومت بنائے گی۔ تب تک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔